صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے، اور گزشتہ آیتوں کے بعد جو قسط نمبر 1 میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان آیات میں آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہ ان کو سولی دی گئی، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اب مستقبل میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا اور اس وقت یہودیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن یہودوں کی ان گزشتہ باتوں کی کہ جنہوں نے ان پر قتل کا الزام لگایا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کیا، یا جو دوسری انہوں نے حرکتیں کی تھیں، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ، اور اسی طرح ان چیزوں کے متعلق وہ گواہی دے گا، اور اپنے اوپر ایمان کے متعلق بھی وہ گواہی دیں گے۔ یہ آیت ذرا سمجھنے کے قابل ہے، اور اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، تو پھر یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر ایک بحث تو ہم یہ کریں گے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ سے ہمارا استدلال کس طریقے سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی خزائن جلد 4 الحق مباحثہ دہلی صفحہ 151، اس پر مرزا غلام محمد قادیانی اور مولوی بشیر بھوپالی ان کا مناظرہ ہوا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اس مناظرے کو، اس کا خلاصہ ہم اپنی کتاب سے نہیں بیان کر رہے، بلکہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 151 سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس مناظرے کی پوری رویداد لکھی ہے۔ اگر ہم اپنی کتاب سے بیان کرتے تو شاید مرزائیوں کو یہ شبہ ہوتا کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات نے یہاں پر اپنی کتاب سے نقل کیا ہے، حالانکہ ہم ان کی کتاب سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہمارا طریقہ استدلال یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں گے حضرت مسیح علیہ السلام پر، قبل موتی ہی، حضرت مسیح علیہ السلام کے وفات سے پہلے، حضرت مسیح علیہ السلام کے موت سے پہلے جتنے بھی یہودی ہوں گے وہ سارے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ تو اب اس میں حضرت مولانا محمد بشیر بھوپالی صاحب نے دہلی میں جو مباحثہ کیا ہے، مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، وہ اس طریقے سے غائبانہ مناظرے کیا کرتے تھے اور تحریری مناظرے کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو مرزا قادیانی کے علم کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور جرت کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور تحریف کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہاں پر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ جو کلمہ ہے لَيُؤْمِنَنَّ، یہ کلمہ فعل مضارع کا ہے، اور لَيُؤْمِنَنَّ پر لام تاکید کے لیے آیا ہے، اور نون تاکید ثقیلہ بھی آیا ہے، مشددہ آیا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے عرض کر دوں جو حضرات اہل علم نہیں ہیں کہ دیکھو فعل مضارع عربی زبان میں جیسے یضرب ہو، اس کے اندر 2 معنی ہیں، فی الحال مارتا ہے یا مستقبل میں مارے گا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا۔
لیکن جب آپ نے کہا لیضربن تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ مستقبل میں مارے گا۔ تو حضرت نے یہاں پر لیؤمنن بہ، اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فعل مضارع کے اوپر جب لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہو جائے تو یہ مستقبل کا فائدہ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے گا مستقبل میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن کہتا ہے مستقبل میں تو یہ ایمان اہل کتاب کا مستقبل میں ہی آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع نہیں ہوگی اور یہ سارے ان پر ایمان لائیں گے جو ان کے زمانے میں موجود ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ بھی ہوں گے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جب نون تاکید ثقیلہ اور لام تاکید آتا ہے تو وہاں پر یہ جو حال والا معنی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہونے سے پہلے ایمان لائیں گے، اور یہ بالکل واضح اور بین مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی بلکہ یہ مستقبل میں ہوگی، اس لیے کہ لیؤمنن مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے لیے صفحہ نمبر 151 پر ازہری کا حوالہ لکھا ہے، 52 پر فوائد ضیائیہ کا، اور اسی 52 پر عبدالحکیم کا، اور اسی پر شیخ زادہ جو بیضاوی پر حاشیہ ہے اس کا بھی حوالہ لکھا ہے، اور اخیر میں حضرت نے یہ دعویٰ فرمایا ہے، اور ایسا ہی بلا خلاف تمام کتب نحو میں مرقوم ہے۔ اور پھر قرآن کریم سے درجنوں آیتیں پڑھی ہیں، جیسے دیکھیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اسی صفحہ 152 پر فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یأتین آیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ہے۔ ایسے ہی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یہ بھی مستقبل کے لیے ہے۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ بھی مستقبل کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ بہرحال پھر صفحہ نمبر 53 آپ کے سامنے لگایا جائے گا۔ مولانا نے ڈھیر سارے حوالے اس بات پر دیے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مستقبل میں ہوگا، اور مستقبل میں اللہ رب العزت ان کو موت دیں گے، لیکن موت سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر صفحہ نمبر 155 پر بھی انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی اس سے یہی مراد لے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی جو آگے حضرت ابو ہریرہ والی روایت بخاری والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ احادیث میں آئے گا۔ اور اس کے آخر میں انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات آ گئی کہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ مستقبل میں ہوگا۔ میرے اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا کی باتوں کا جواب دیتے، نحوی قاعدوں کا جواب دیتے، مگر مرزا قادیانی نے صفحہ نمبر 160 سے لے کر کے آگے یہ صفحہ نمبر کافی دور تک یہ بحث کر چکا ہے اور تحریری جواب دیا ہے، صفحہ نمبر 170 تک۔ اور 170 کے بعد سے پھر مولانا بشیر صاحب نے ان کے قواعد کو توڑا ہے۔ تو مولانا بشیر صاحب نے تو یہاں کئی آیتیں پیش کی، لیکن زیر بحث جو آیت ہے وہ یہی ہے
باقی آیات کے تحت انشاءاللہ ہم پھر اس بات کو دہرائیں گے۔ مرزا قادیانی نے یہ بات کی کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، نون تاکید ثقیلہ اور لام کے ساتھ، اور کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بات غلط کیوں ہے؟ اب آپ یہاں سے مرزا قادیانی کے علم کا اندازہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور پھر فوراً حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو اب وہ کہتے ہیں لَنُوَلِّيَنَّكَ میں اللہ نے مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ مستقبل میں ہم آپ کو اس طرح پھیر دیں گے، مگر پھر اللہ نے فوراً پھیر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لَنُوَلِّيَنَّ یہ بھی فعل مضارع ہے، مؤکد بانون تاکید ثقیلہ اور مؤکد باللام ہے، مگر یہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو اگلی آیت میں ہی پھیر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ استقبال کے لیے نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ایسے وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ، حالانکہ اس کو بھی اسی وقت جلا دیا جس کی بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہاں پر بھی لنہدینہم سبلنا، حالانکہ یہ مستقبل نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے مرزا قادیانی پر کہ ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھے قرآن و حدیث کا پورا علم دیا گیا ہے، الرحمن علم القرآن، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، لیکن یہ تو ایک نحمیر کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا استقبال ہی ہے، اور فَوَلِّ وَجْهَكَ کا بھی استقبال ہی ہے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال کے بعد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسی قبلے کی طرف، کب؟ آنے والے زمانے میں، اور پھر فوراً فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ استقبال ہی کے لیے آتا ہے، اگرچہ ان کے درمیان فاصلہ اور وقت کم ہے، لیکن ہے تو استقبال نا، 1 سیکنڈ کے بعد بھی تو استقبال ہی کہلاتا ہے۔ اور جہاں تک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے معاملے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں، تو یہاں بھی استقبال ہی ہے۔ بھائی یہ وعدہ ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یاد رکھیں وہ وعدہ ماضی پر اور حال پر نہیں ہوتا، وعدہ مستقبل پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بھی وعدہ ہے، اور یہ وعدہ بھی ایسا ہے کہ وعدہ مستقبل میں ہی ہوتا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہو گئی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور ایسے اور بھی کافی سارے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک جگہ جیسے آپ یہ دیکھیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے، والذین جاہدوا فینا، اور لنہدینہم سبلنا یہ جزا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا تو وہ شرط اور جزا ہے، اور شرط اور جزا میں شرط مقدم ہوتا ہے اور جزا مؤخر ہوتی ہے، چاہے وہ فوری طور پر ہو یا بعد میں ہو۔ تو حضرت نے ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی تمہارا یہ کہنا غلط ہے، یہ سارے استقبال کے صیغے ہیں، تو آپ اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ استقبال میں نہیں ہے؟ اور پھر مرزا قادیانی سے جب ان کی گفتگو ہوئی، جو الحق مباحثہ دہلی ہے، یہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہے۔ آگے جب مرزا قادیانی کا علم آپ دیکھیں، مرزا قادیانی جب آگے سے عاجز آ جاتا ہے، تو عاجز آنے کے بعد اسی روحانی خزائن کے الحق مباحثہ دہلی میں ہی صفحہ 183 پر کہتا ہے کہ ہمارے پر اللہ اور رسول نے یہ فرض نہیں کیا کہ ہم انسانوں کے خود تراشیدہ قواعد صرف و نحو کو اپنے لیے ایسا رہبر قرار دے دیں کہ باوجود کہ ہم پر کافی اور کامل طور پر کسی آیت کے معنی کھل جائے اور اس پر اکابر مؤمنین اہل زبان کی شہادت بھی مل جائے، تو پھر بھی ہم اس قاعدہ صرف یا نحو کو ترک نہ کریں،
اس بدعت کے الزام کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اور صحابہ کرام ایک صحیح معنی ہم کو بتلاویں؟ نحو صرف کے قواعد اطراد بعد الوقوع ہے، اور یہ ہمارا مذہب نہیں کہ لوگ اپنے قواعد تراشی میں بکلی غلطی سے معصوم ہے، اور ان کی نظریں ان گہرے محاورات کلام الہی پر پہنچ گئی ہے جس سے آگے تلاش اور تتبع کا دروازہ بند ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی نے کیا کہا۔ جب نحوی قواعد میں یہ بیچارہ مغلوب ہو گیا اور ان کو پھنس گیا، تو اب کیا کہا کہ ہم نحوی قواعد کی وجہ سے قرآن کریم کے معانی جو علماء نے بیان کیے ہیں اور جو مفاہیم ہم پر کھولے گئے ہیں، ہم صرف اور نحو کے قواعد کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑ سکتے، گویا صرف اور نحو کے قواعد کا انکار ہی کر دیا۔ یہ ہے مرزائی ذہنیت۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صرف اور نحو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی لیا گیا ہے، اس کا ماخذ ہی قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم نے ایک ایسی لغت عرب لوگوں کو فراہم کی ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ صرف اور نحو کے خلاف جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ڈھکوسلا ہے، آپ ہی کی کوئی غلطی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بات ہمارے خلاف صرف اور نحو میں آ جائے، او ہو آتی تو نہیں ہے لیکن ان کے ذہن کے مطابق، پھر یہ اس بات کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب نے اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے مولوی احسن امروہی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ مرزا صاحب سے علمی بحث میں ہمیں مزہ نہیں آیا، لہٰذا اب آپ گفتگو کریں۔ یعنی مولانا نے محسوس کر لیا کہ یہ علمی طور سے یہ بالکل مرزا قادیانی خالی ہے، لہٰذا آپ اس معاملے میں کچھ گفتگو کریں۔ تو دیکھیے یہ ہے مرزا کی ذہنیت کہ قواعد نحو صرف کا بھی انکار کر لیا، اور قرآن کریم کی وہ آیات کہ جس میں نون تاکید ثقیلہ مستقبل ہی کے لیے آیا تھا، یا اس میں وعدہ تھا یا مستقبل قریب تھا یا بعید تھا، جو بھی تھا تو وہ مستقبل ہی ہے۔ اچھا، یہ تو وہ ہو گئی ان کے گفتگو کا خلاصہ، اور مولانا نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس بات پر کوئی گفتگو ان کے ساتھ کر سکے۔ مرزا قادیانی یہاں تک تو لڑ رہا ہے کہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے، اور لَيُؤْمِنَنَّ یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو مرزائی پاکٹ بک ہے، اس پر بھی جو مرزائی پاکٹ بک کا لکھنے والا ہے جو خادم ملک، وہ کہتا ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر جو نزول مسیح کے بعد ان پر ایمان لائیں گے، چنانچہ الفاظ بھی اس پر دلیل ہے۔ لَيُؤْمِنَنَّ مضارع مؤکد بنون تاکید ثقیلہ ہے، جو مضارع میں تاکید مع خصوصیت زمانہ مستقبل کرتا ہے، ان پر ان کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ ان کو آپ چھوڑیں، آپ مرزا قادیانی کی اپنی تفسیر دیکھیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَىٰ قَبْلِ مَوْتِ عِيسَىٰ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِهِ فَتَكُونُونَ مِلَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جرير عنه بإسناد صحيح۔ مرزا قادیانی تو خود ہی مان رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر مستقبل میں ایمان لائیں گے۔ اچھا، یہ دو باتیں اس کا بھی جواب بنتی ہے کہ قادیانی ایک قراءت سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کی قراءت ہے، اور ابی ابن کعب کی قراءت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کے بجائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتِهِ کے بجائے قبل موتِهِمْ۔ اب دیکھیں معنی بدل گیا۔
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اور اگر لَيُؤْمِنُنَّ کہیں گے تو پھر یہ جمع ہو جائے گا۔ اب مطلب کیا ہو جائے گا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سارے کے سارے ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے۔ تو پہلا معنی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ ایمان لائیں گے، یہ ہمارا استدلال تھا۔ قادیانیوں نے حضرت ابی بن کعب کی قراءت شاذہ سے استدلال پکڑا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اپنی موت سے پہلے، یعنی یہودی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ یہ قرأت ضعیفہ ہے۔ ضعیفہ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر جو راوی ہے وہ ایک خصیف ہے اور وہ خصیف بھی ضعیف ہے، اور جیسے آپ کو ہم ابھی رجال کی کتب سے اسکرین پر بھی دکھائیں گے۔ اور دوسرا اس میں عباد ابن بشر ہے، وہ بھی ضعیف ہے، کہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ تقریب التہذیب اس میں خصیف کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حافظہ کمزور تھا اور آخر زمانے میں اس پر باتیں خلط ملط ہوتی تھی، رمیہ بالارجاء، اور اس پر ارجاء کا بھی الزام ہے۔ یا مرجئہ ایک جماعت گزری ہے جو اہل سنت والجماعت ان کو حجت نہیں مانتے، اور دوسرا اس پر یہ بھی الزام ہے کہ قال ابو حاتم تتکلم فی سوء حفظه، وقال احمد ایضا تکلم فی الارجاء، وقال عثمان بن عبد الرحمن رأیت علی خصیف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصیف جو تھا یہ بیت المال سے چادریں چوری کیا کرتا تھا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو لا کر کے یہ قرأت متواترہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ قرأت تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اور خود مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ موت ہی کے ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح راجع ہونا تسلیم کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 291 پر۔ اسی طرح اس کے خلیفہ نور الدین نے بھی تسلیم کیا ہے، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو قرأت متواترہ ہے، قرأت متواترہ کی موجودگی میں قرأت غیر متواترہ کو ہم نہیں لے سکتے، اور راجح یہی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیں، اگر آپ یہی معنی لیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ، کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے نہیں ہے بلکہ اپنی موت سے پہلے ہے، اپنی موت سے پہلے، قبل موتہم، اپنی موت سے پہلے ہے۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے کوئی خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ اچھا، پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تو پھر جہاد کن سے کریں گے، جھگڑا کن سے ہوگا؟ بھائی جب تک جھگڑا ختم ہی اس وقت ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر قبول کریں گے ہی نہیں۔ ان کے ہاں ایک ہی بات ہے، یا تو اسلام لے آؤ یا یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وہاں جزیے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان سے لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے مرزا کے اپنے باتوں کے تضاد کو بھی دیکھ لیا اور ان کے باتوں کے تضاد کو بھی دیکھ لیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مراد یہ لیتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا
مگر وہ سارے کے سارے ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے یعنی اہل کتاب کے مرنے سے پہلے۔ تو اب ہم پوچھیں گے کہ مرنے سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ کہ مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے تو پھر تو یہ ایمان معتبر ہے، اور جب ایمان معتبر ہو گیا تو پھر تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اب ان کے غسل کا مسئلہ ہے، ان کے میراث کا مسئلہ ہے، ان کے تدفین کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہونا چاہیے، ان کے جنازے کا مسئلہ ہے کہ ان کے آخری رسومات تو مسلمانوں کے مطابق پر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اس سے وہ ایمان ہوگا جس طریقے سے کہ فرعون نے ایمان لایا تھا، جیسے فرعون نے ایمان لایا تھا کہ آثار دیکھ کر ایمان لانا، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر قیامت کے دن جب ایمان قابل قبول نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام گواہی کس بات پر دیں گے؟ اور پھر اس کے لیے قبل موت ہی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے عند موت ہی کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اگر آپ حضرات اسے غور سے دیکھیں گے تو